کہ حج ایسی حسین عبادت ہے کہ جو حج کی عبادت ہے یہ مالی عبادت بھی ہے۔ اس میں انسان کو یہ شرف ملتا ہے، یہ سعادت ملتی ہے کہ انسان کا مال بھی لگتا ہے۔ اور حج کی عبادت ایسی پیاری عبادت ہے کہ اس میں جسم کی مشقت کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ حج کا مہینہ ہمارے قریب آ چکا ہے میرے بھائیوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حج کرنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق حج کرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور کچھ ابھی جا رہے ہیں، کچھ کی فلائٹیں باقی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے۔ حج میرے بھائیوں ایسی عظیم الشان عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث پاک کے راوی ہے۔ کون جی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور یہ وہ صحابی ہے، کم و بیش 1,24,000 صحابہ ہوئے ہیں، اور ان صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو یہ شان حاصل تھی میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیاں، نالین مبارک اٹھانے کی سعادت اور ڈیوٹی جو تھی وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تھی۔ اور تکیہ بھی اگر اٹھانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اٹھانا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ راوی ہے حدیث پاک، یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں مسلسل بار بار حج اور عمرہ کرو، کیونکہ یہ محتاجی کو دور فرما دیتا ہے۔ بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ مال لگ رہا ہے، لیکن حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بار بار حج اور عمرہ کرو، بار بار حج اور عمرہ کرنا یہ محتاجی کو دور فرما دیتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا، اور یہ حج اور عمرہ کرنا یہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے بٹھی میں لوہے کو رکھا جائے، سونے اور چاندی کو رکھا جائے، جس طرح وہ ان کا زنگ دور کر دیتی ہے، ایسے ہی یہ حج کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، حج کا ثواب جنت ہی ہے، حج کا ثواب جنت ہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج آپ کے سامنے ہے کتنے ہی ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ اللہ پاک نے سب کچھ عطا فرما رکھا ہے، لیکن پھر بھی وہ حج نہیں کرتے۔ حج فرض ہو چکا، پھر بھی وہ حج نہیں کرتے۔ اب میں جو آپ کو حدیث پاک سناؤں گا نا، پھر ہر بندہ ہی یہ تمنا کرے گا، کاش میں حج کر لوں، کاش میں حج کر لوں۔ اتنی پیاری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے حاجی کے لیے۔ کس کے لیے دعا کی ہے؟ حاجی کے لیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ حاجی کی بخشش فرما۔ اب قیامت تک جو حج کرتا رہے گا یہ دعا اس کے حق میں بھی قبول ہوتی رہے گی۔ کتنی پیاری یہ دعا ہے، اور مانگ کون رہے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی دعا تو وہ دعا ہوتی ہے، اجابت کا صحرا عنایت کا جورا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہی قبول ہے۔ پوری دعا سنیں، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ حاجی کی بخشش فرما۔ پھر اگلی دعا کی، یا اللہ جس کے لیے حاجی بخشش کی دعا مانگے، یا اللہ اس کی بھی بخشش فرما۔ کیا شان ہے حج کرنے والے کی، کیا شان ہے میرے بھائیوں، کیا شان ہے حج کرنے والے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ کتنا پیار آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجی پر، اس کے لیے دعا کی، پھر اگلی دعا یہ بھی کر دی، یا اللہ یہ جس کے لیے بخشش کی دعا کرے، حاجی جس کے لیے بخشش کی دعا کرے، یا اللہ اس کی بھی بخشش فرما۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے حج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں یہ ملا ہے حج۔ اگلا مہینہ حج کا مہینہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جن لوگوں کے پاس ہے اور وہ نہیں گئے، اب وہ پچھتاتے ہیں،
بعض تو پچھتاتے بھی نہیں ہیں، بعض پریشان ہوتے ہیں کہ میں اس مرتبہ رہ گیا ہوں، چلو اگلی مرتبہ میں چلا جاؤں گا۔ میرے بھائیو جانا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا شہر دیکھے جا کر، مکہ شریف دیکھیں، مدینہ شریف دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے بیٹھے جا کر، مسجد نبوی دے وچ جانا، نکڑے ہو کے بہ جانا، کچھ بھی نہ آتا ہو نا بندے کو، پنجابی کا شعر کہتا ہے مسجد نبوی دے وچ جانا، نکڑے ہو کے بہ جانا، روزے پاک نو تکدے رہنا چنگا لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی تمنا ہر عاشق رسول کے دل میں ہے، ہر عاشق رسول ترستا ہے، تڑپتا ہے، برکتا ہے کہ کاش مجھے حرمین طیبین کی سعادت حاصل ہو جائے۔ گویا کہ وہ یوں کہتا ہے اس آس پہ جیتا ہوں، اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے کوئی آ کر، اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے کوئی یہ آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، اور جن کا بڑی دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جن کا بڑی دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو ہر بندہ تڑپتا ہے حج کرنے کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں اے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، لوگوں میں عام حج کا اعلان فرما دیں۔ جب آپ حج کا اعلان فرما دیں گے، دور دراز سے لوگ آئیں گے سفر کر کے حج کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کی آیت ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ حاجی جب حج کرنے آئے وہاں آ کر اپنے منافع حاصل کرے، اپنے منافع حاصل کرے۔ وہاں پر آ کر مفسرین کرام نے لکھا ہے دو طرح کے منافع ملتے ہیں حاجی کو، ایک جسمانی منافع ملتے ہیں، ایک روحانی منافع ملتے ہیں۔ ایک منافع تو حاجی کو یہ ملتا ہے میرے بھائیو کہ حاجی جب حج کرنے جاتا ہے، جب واپس آتا ہے تو اس کا اخلاق بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے۔ پہلے اس کا اخلاق برا تھا، وہ بد کردار تھا، جب وہ حج کر کے واپس آیا اس کا اخلاق اچھا ہو گیا۔ دوسرا منافع یہ ملتا ہے اس کا جسم نورانی ہو جاتا ہے۔ حاجی جو ہوتا ہے اس کا چہرہ ہی بتا دیتا ہے واقعی یہ حج کر کے آیا ہے۔ اور کہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ جو بندہ حج کر کے آئے اور اگر اس کا اخلاق اچھا ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک نے اس کے حج کو قبول فرما لیا ہے۔ اور اگر وہ حج کر کے آئے واپس آ کر اس کا اخلاق اچھا نہ ہو، وہی بد زبانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، چوری سب کچھ وہ کرے، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ یہ حج ہے میرے بھائیو، جو جائے پھر ایسا زبردست وہاں پر جا کر اللہ اور اس کے رسول کو منائے کہ جب واپس آئے تو ہر بندہ دیکھ کر کے واقعی اس کا حج قبول ہو گیا ہے۔ اور حج ایسی عبادت ہے میرے بھائیو، یہ حاجی کی بھی تربیت کرتی ہے۔ حج کی عبادت حاجی کی تربیت کرتی ہے۔ کیسے تربیت کرتی ہے سنیے ذرا۔ حج جو ہے نا، حج کی عبادت حاجی کے دل میں شیطان کی نفرت پیدا کرتی ہے۔ حج کی عبادت حاجی کے دل میں شیطان کی نفرت پیدا کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ حج کے جو آخری اعمال ہوتے ہیں، جب حج ختم ہو جاتا ہے آخر میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ 7 کنکریاں شیطان کو مارنی ہوتی ہیں۔ پہلے جمرے پر، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر 7 کنکریاں ستون وہاں بنے ہیں، ان کو مارنی ہوتی ہیں۔ حالانکہ میرے بھائیوں وہاں پہ شیطان تو ہوتا ہی نہیں ہے، شیطان وہاں پر نہیں ہے، لیکن در حقیقت مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ پاک حاجی کو حضرت ابراہیم کی یاد دلانا چاہتا ہے۔ اے حاجی تم حج کرنے آئے ہو، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے پیارے خلیل نے شیطان کے خلاف استقامت دکھائی تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی حاجی کو یاد تازہ ہو جائے گی، جس طرح وہ شیطان سے نفرت کرتے تھے ایسے ہی حاجی کے دل میں بھی شیطان کی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ جب اس کے دل میں شیطان کی نفرت پیدا ہو جائے گی، جب وہ وطن واپس آئے گا، پھر اس کا اوڑھنا بچھونا دین اسلام بن جائے گا۔
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بات سارے جانتی ہے. خواب دیکھا حضرت ابراہیم نے, بیٹے کو ذبح فرما رہے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں, اگر کوئی عام بندہ خواب دیکھتا ہے اور خواب میں خلاف شرع کام کا اس کو حکم دیا جاتا ہے تو اس کا خواب قابل قبول نہیں ہے, وہ خلاف شرع کام نہیں کرے گا. لیکن یہ نبیوں اور رسولوں کی شان ہے میرے بھائیوں, ان کو جو خواب آتا ہے وہ بھی وحی الہی ہوتی ہے, وہ بھی شرعی حجت ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھے. جو لوگ کہتے ہیں نبی تو ہماری طرح ہیں, جس طرح ان کے بھائی ہیں ویسے ہمارے بھی بھائی ہیں, جس طرح انہوں نے شادیاں کی ویسے ہم بھی شادیاں کرتے ہیں, جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ویسے ہم بھی زندگی گزارتے ہیں. میں کہتا ہوں نبی کی بات تو بڑی دور کی بات ہے. ارے تمہارا خواب بھی نبی کے خواب جیسا نہیں ہو سکتا, تمہارا خواب تو جھوٹا ہے. نبی خواب دیکھ لے تو وہ سچائی سچا ہے. خواب دیکھا, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح فرما رہے ہیں. اب ہوا کیا, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر نکل پڑے. کتابوں میں آتا ہے کہ جب وہ نکلے نا تو شیطان نے قسم کھا کر کہا, اس نے کہا قسم ہے اللہ کی, آج تو میں حضرت ابراہیم کو اور ان کی اولاد کو پھسلا دوں گا. آج یہ میرے داغ کے انداؤں کے اندر آ جائیں گے, آج ان کو میں نہیں چھوڑوں گا. اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر جب چل پڑے میرے بھائیوں, سب سے پہلے شیطان کس کے پاس گیا؟ ماں کے پاس. شیطان کو پتہ تھا نا کہ ماں ہوتی ہے, وہ چیخے گی چلائے گی, اوے میرے بیٹے کو کیوں ذبح کرنے لگے ہو, یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ماں پھر ماں ہوتی ہے, وہ آتا نا پنجابی کا شعر ہے, کنڈا جے پترانو چبدا درد ماوانو آندا. اگر اولاد کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے میرے بھائیوں. شیطان تھا, سب سے پہلے سیدھا ماں کے پاس گیا. تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو کدھر لے کے جا رہا ہے؟ ماں نے کہا مجھے نہیں پتا کہاں جا رہے ہیں. وہ کہنے لگا میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ یہ سمجھتے ہیں, آپ کے شوہر یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو میری راہ میں ذبح کرو. اب ماں بڑی شانوں والی ماں, حضرت اسماعیل کی ماں, حضرت اسماعیل کی والدہ نے کتنا ہی شاندار اور پیارا جملہ ارشاد فرمایا. ماں نے کہا اگر ان کے رب کا حکم ہے تو پھر میری طرف سے بھی اجازت ہی اجازت ہے. اگر رب کا حکم ہے تو پھر اجازت ہی اجازت ہے. شیطان وہاں سے مایوس ہوا, ناکام اور نامراد ہوا, پھر سیدھا بیٹے کے پاس چلا گیا. شہزادہ حضور کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ کے والد صاحب آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے مجھے نہیں پتا. تو وہ کہنے لگا وہ تو آپ کو ذبح کرنے جا رہے ہیں. بیٹے نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, میرے والد صاحب تو مجھ سے پیار ہی بڑا کرتے ہیں, وہ تو بڑے مہربان ہیں, شفیق ہے. وہ کہنے لگا شیطان نہیں, بات یہ ہے کہ انہیں ان کے رب نے حکم دیا ہے کہ وہ آپ کو اللہ کی راہ میں ذبح کریں. بیٹا پھر بیٹا تھا. فبشرناہ بغلام حلیم. قرآن بھی جس بیٹے کی شانیں بیان کرتا ہے میرے بھائیوں, اس بیٹے نے شیطان کو بڑا ہی زبردست جواب دیا. انہوں نے بھی یہی کہا, انہوں نے کہا شیطان مردود, اگر ان کو میرے رب نے حکم دیا پھر اجازت ہی اجازت ہے, پھر میری طرف سے بھی اجازت ہے, ان کو اپنے رب کا حکم پورا کرنے دو. پھر وہ جاتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس. حضرت ابراہیم کے پاس جب جاتا ہے, جا کر کہتا ہے آپ کو خواب میں شیطان نے آ کر حکم دیا ہے, اللہ نے وحی نہیں فرمائی, آپ کیوں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم پہچان گئے یہ شیطان مردود ہے. آپ نے فرمایا اور شیطان مردود اور لعنتی دور ہو جا, آج میں اللہ کے حکم کو پورا کر کے ہی رہوں گا. یہ ہے نبی, یہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. میرے بھائیوں اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں. کس کے حکم کو؟ اللہ کے حکم کو. ماں نے بھی کہا جب اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے, بیٹے نے بھی کہا جب اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے, باپ نے بھی کہا جب اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے. میرے بھائیوں میں یہاں پر نقطے والی بات یہ کرنا چاہتا ہوں, کیا ہم ایسے کرتے ہیں؟ کیا ہمیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہوتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ لوگوں نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. مسجد میں صدا دی جا رہی ہے اور بازار میں رش ہے, مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے. مسجد کے سامنے بھی رش ہے, دائیں طرف بھی رش ہے, بائیں طرف بھی رش ہی رش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے امتی
ان کے دل کس قدر ان کے دلوں پر موریں لگ چکی ہے میرے بھائیوں، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ کرکٹ کھیلنی ہے لیکن اذان ہوگی نماز نہیں پڑھنی۔ یہ ہمارے ایمان ہے، ہمارے ایمان اس قدر کمزور ہو چکے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبیوں کا طریقہ دیکھے، ماں نے بھی کہا جب اللہ کا حکم ہے تو قربان بیٹا، بیٹے نے بھی کہا جب اللہ کا حکم ہے تو قربان، باپ نے بھی کہا جب اللہ کا حکم ہے تو قربان۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سامنے شیطان آیا نا، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری شیطان کو 7 کنکریاں ماری، وہ زمین میں دس گیا۔ پھر اس کے بعد جب دوبارہ سامنے آیا، پھر اس کو 7 کنکریاں ماری، پھر وہ زمین میں دس گیا۔ پھر تیسری مرتبہ سامنے آیا، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے 7 کنکریاں شیطان کو ماری اور وہ زمین میں دس گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کو خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ پاک نے اس ادا کو اپنی شعائر اللہ میں شامل فرما دیا، اور قیامت تک حج کرنے والے حاجی کو فرما دیا، جو بھی حاجی آئے گا مکے میں حج کرنے کے لیے، وہ آ کر سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے شیطان کو کنکریاں مار کر شیطان سے نفرت کا اظہار کرتا رہے گا، شیطان سے نفرت کا اظہار کرتا رہے گا۔ حج جو ہے، حج میرے بھائیوں، یہ حاجی کی بھی تربیت کرتا ہے، حج حاجی کی ایسی تربیت کرتا ہے، حاجی کو کہتا ہے حاجی جب تم آئے تھے تمہارے دل میں شیطان کی محبت تھی، آؤ کنکریاں پکڑو شیطان کو مارو، آج شیطان سے نفرت کا اظہار کرو۔ تو میرے بھائیوں، کتنا ہی عجیب ہوگا وہ بندہ، وہاں تو وہ کنکریاں مار رہا ہے، وہاں تو وہ نفرت کا اظہار کر رہا ہے، جب وطن واپس آئے تو پھر شیطان کے کاموں میں پڑ جائے، کتنا ہی وہ نادان بندہ ہوگا میرے بھائیوں۔ تو حج جو ہے یہ حاجی کی تربیت کرتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے، بعض لوگ حاجی کر کے سمجھتے ہیں جی بس اب میں ہی سب سے بڑا عزت والا ہوں، دوسروں کو وہ حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ تو سب کو آتی ہوگی، اکثر بندوں کو آتی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت سے محروم فرما دیتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے میرے بھائیوں، اللہ جس کو چاہتا ہے۔ اور ہم لوگوں نے عزت کا معیار بھی الگ الگ بنا رکھا ہے۔ اچھا، کوئی تو یہ سمجھتا ہے جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں وہ بندہ عزت والا ہے، کوئی تو یہ سمجھتا ہے کہ جس کے پاس بڑا خاندان ہو وہ عزت والا ہے، کوئی تو کچھ سمجھتا ہے، کوئی تو خوبصورتی کو سمجھتا ہے۔ ہر بندے نے عزت کا معیار الگ الگ بنا رکھا ہے۔ تمام عزتوں کا مالک ہمارا رب ہے۔ ہمارے رب نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لوگوں، یہ مال و دولت عزت کا معیار نہیں ہے، یہ خاندان عزت کا معیار نہیں ہے، یہ بڑے کاروبار یہ عزت کے معیار نہیں ہے۔ عزت کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا بندہ وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیز اور متقی ہوگا، جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہے میرے بھائیو۔ اس آیت کا شان نزول سنیں، اتنا پیارا شان نزول ہے اس آیت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے ہیں اور ایک سیاہ کالے رنگ کا غلام فروخت کیا جا رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کا معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ شیطان، وہ جو غلام وہاں پر فروخت ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے او مجھے خریدنے والوں، مجھے جو بھی خریدے میری شرط یہ ہے، میری ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ 5 ٹائم کی نمازیں میں نے سرکار کے پیچھے پڑھنی ہیں۔ کتنی نمازیں؟ 5 ٹائم کی نمازیں۔ کاش کہ ہمارے آزاد لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے۔ غلام تھے وہ غلام، لیکن تمنا کیا تھی، ان کا جذبہ کیا تھا، عشق کیا تھا کہ اگرچہ میں غلام ہوں لیکن میری شرط یہ ہے مجھے جو بھی خرید رہا ہے 5 نمازیں میں نے رسول اللہ کے پیچھے پڑھنی ہے، یہ مجھے اجازت دے دینا۔ ایک بندہ آیا، اس نے اس شرط کو قبول کیا، غلام کو خرید لیا اس نے۔ اب وہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 5 نمازیں باجماعت پڑھا کرتے تھے، 5 نمازیں۔ سیاہ فام وہ غلام تھا۔ ہوا کیا، کچھ دن وہ غلام مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آیا۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ غلام نظر نہیں آ رہا، پتہ چلا جی حضور اس کو بخار ہے، وہ تو بیمار ہے، اس وجہ سے وہ مسجد میں نہیں آ رہا۔ اب دیکھیے ذرا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سیاہ فام غلام کی عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ آسمان کے فرشتے بھی اس سیاہ فام غلام کی قسمت پر ناز کر رہے ہوں گے کہ جس کے گھر کائنات کے دولہا اس کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ ہم تو کہتے رہتے ہیں کدی آؤ غریبہ دے محلے یا رسول اللہ، کہ آ جاؤ تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ۔ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا۔ وہ بھی عاشق رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے تشریف لے گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت فرمائی، اس کے بعد پھر واپس تشریف لے آئے۔ پھر کچھ دنوں بعد خبر پوچھی تو پتہ چلا وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، لیکن وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ وہ غلام انتظار فرما رہا تھا کہ میرے حضور آئے پھر میں اس دنیا سے جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس غلام کے پاس، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس بندے نے، اس غلام نے اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد فرما دے۔ لوگ تو ترستے ہیں کہ جب ہم نعت پڑھتے نا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا، ہم تو دعائیں کرتے ہیں یا اللہ جب ہم مرنے کا وقت ہمارا قریب آئے ہمیں پیارے آقا کا دیدار ہو جائے۔ لیکن اس غلام کی قسمت دیکھیں میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس موجود ہے اور وہ وفات پا گئے۔ اب ہوا کیا؟ اگلی بات سنیں، اگلی کام تو ایسا ہوا، بڑے بڑے صحابہ کو رشک آیا اس کام پر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیاہ فام غلام کا کفن، دفن، غسل، جنازے کی ذمہ داری خود لی سرکار نے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام سے اتنی محبت کا اظہار فرمایا، صحابہ کو بھی رشک آ رہا تھا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں لاش مرینو نہ دفنانا، نہ ہاتھ لانا نہ نہلانا جب تک پیر نہ آوے۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارا پیر ہی آ جائے، آپ پڑے تکبیرہ میرے ہاتھ چکی دفناوے، اپنے ہاتھ سے ہمیں ہمارا پیر دفنائے آ کر، لیکن وہاں پر پیروں کے بھی پیر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود جو ہے وہ غسل بھی دے رہے ہیں، کفن بھی دے رہے ہیں، سارا معاملہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمہ لے لیا اس غلام کا۔ جب یہ معاملہ صحابہ نے دیکھا، صحابہ کو بڑا رشک آیا۔ اس موقع پر میرے بھائیوں وہ کوئی سردار نہیں تھا، وہ کوئی چودھری اور وزیر نہیں تھا، سیاہ فام غلام تھا۔ صحابہ کو رشک آ رہا تھا، واہ یار اس کی کیا قسمت ہے۔ اس موقع پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، حضرت جبریل امین تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ یہ اللہ پاک نے فیصلہ سنا دیا ہے۔